بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. یہ آیت شراب کے حرام ہونے کے بعد نازل ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کے نازل ہونے کے مختلف شان نزول ہو سکتے ہیں، لیکن تمام شان نزول کا خلاصہ یہ ہے کہ جب شراب کی حرمت آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دینی اور دنیاوی اس کی خرابیاں بیان کی، اور کہیں اللہ کے نبی نے اس کو ام الخبائث کہا، تو بعض صحابہ کو ان لوگوں پر نہایت افسوس ہوا جو شراب کے حرام ہونے سے پہلے اس کو استعمال کرتے تھے، نیز ان کا انتقال ہو چکا تھا. اور بعض منافقین نے تو مسلمانوں کو یہ طعنہ دینا شروع کیا کہ تمہارے وہ ساتھی جو کسی جنگ یا اپنی موت سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور جب کہ ان کی عادت تھی شراب پینا شراب کے حرام ہونے سے پہلے، تو اب ان کا کیا بنے گا؟ تو بعض مسلمانوں کے دلوں میں بھی شبہ پیدا ہوا اور آپس میں کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو شیطانی حرکت قرار دیا ہے، حالانکہ بہت سے مسلمان غزوہ احد میں اور دیگر جہادوں میں شریک ہو کر شہید ہو چکے ہیں اور وہ استعمال کرتے تھے، خدا جانے ان کا کیا بنے گا. چنانچہ بعض حضرات نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صحابہ کے متعلق بھی سوال کر لیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے کھلے طور پر ارشاد فرما دیا کہ جن لوگوں نے شراب کے حرام ہونے سے پہلے شراب کو استعمال کیا تھا، یا جوئے کے حرام ہونے سے پہلے وہ عمل کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان سے کوئی مواخذہ نہیں فرمائیں گے، ان کی پکڑ نہیں فرمائیں گے. اس آیت میں نہ صرف یہ بتلایا گیا کہ جو پاک باز صحابہ اکرام تقوی کی زندگی گزار کر اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، ان کے متعلق اس طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرنے کی ہرگز گنجائش نہیں کہ وہ ایسی چیز کا استعمال کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے جو اگرچہ اس وقت تو حرام نہ تھی لیکن بعد میں حرام ہو گئی. تو ان مرحومین کی فضیلت اور محبوبیت میں اللہ کی طرف سے کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت تک وہ چیز حرام نہیں ہوئی تھی. ہم جب احادیث کو دیکھتے ہیں تو اس طرح کے سوالات حضرات صحابہ نے ایک تو اس موقع پر کیے، اور ایک سوال اور کیا تھا کہ جب بیت المقدس قبلہ تھا، حضرات صحابہ اور اللہ کے نبی خود ادھر رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. پھر جب بعد میں کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا اللہ کی طرف سے، تو اس موقع پر بھی بعض حضرات نے یہ سوال کیا تھا کہ جو لوگ قبلہ کے بدلنے سے پہلے وفات پا چکے ہیں اور ایک نماز بھی کعبے کی طرف نہیں پڑھی،
تو ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ چنانچہ سورہ بقرہ میں اس کا جواب دیا گیا، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو اور اعمال حسنہ کو ضائع نہیں فرماتے ہیں۔ یعنی جن لوگوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا ان کی بھی نماز ہے، اور جو لوگ بعد میں کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں ان کی بھی نماز ہے۔ اصل چیز وہ اللہ کا حکم ہے کہ جس نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی، تقوی اختیار کیا، اور نیک عمل میرے اور آپ کے کہنے سے نہیں ہوتا، نیک عمل اللہ کے حکم سے آتا ہے، تو اسی کو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے نیک اعمال کو ضائع نہیں فرماتے ہیں۔ تو یہ سوال حضرات صحابہ نے دو موقعوں پر فرمایا، ایک تو قبلے کے بدل جانے کے وقت، اور دوسرا سوال کہ جن حضرات نے شراب یا جوئے کا استعمال، شراب اور جوئے کے حرام ہونے کے نازل ہونے سے پہلے جن حضرات نے فرمایا تھا، ان کے متعلق اللہ کے نبی سے جب سوال کیا گیا تو تب یہ آیت نازل ہو رہی ہے، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لائے، نیک کام کیے، تو جو کچھ وہ پہلے کھا پی چکے ہیں اس پر کچھ بھی گناہ نہیں ہے، جبکہ وہ آئندہ پرہیزگار ہوں گے اور ایمان لائیں اور اعمال صالحہ کریں، ثم اتقوا وآمنوا، تقوی اختیار کریں، اور ثم اتقوا واحسنوا، تقوی پرہیزگار رہتے ہوئے نیکی کریں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا، احسنوا۔ احسنوا کا مطلب ہوتا ہے، اردو میں تو کہیں گے احسان، لیکن جب احسنوا عربی کا لفظ ہو اور اس کا ترجمہ اردو میں کیا جائے تو ہوگا اچھائی کرنا، نیکی کرنا۔ یہ ہر نیکی کو شامل ہے، دنیا میں جتنی نیکیاں کی جائیں گی ہم کہیں گے کہ احسان کیا جا رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ نیکی کی جا رہی ہے، لیکن احادیث میں احسان کا لفظ، اس کی تشریح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی ہے کہ انسان اللہ کی عبادت اس طرح کرے جیسے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، یا کم از کم اس تصور کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ایک مزدور کے سر پر کھڑے ہو کر اس کا مالک کھڑا رہے اور مزدور یہ دیکھے کہ میں مالک کو دیکھ رہا ہوں، تو وہ مالک کو دکھانے کے لیے بہت اچھا طریقے سے کام کرے گا، کوئی کسر نہیں چھوڑے گا کہ کاش کہ مالک مجھ سے محبت کرنے لگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر عبادت اس طرح کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ احسان ہے، اور اگر دل میں یہ خیال آئے کہ تمہیں اللہ تو نظر نہیں آ رہا، تو کم از کم اس طرح عبادت کرو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، مالک تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس طرح عبادت کرنا یہ احسان کہلاتا ہے، یعنی اس کے اندر یہ ایک درجہ ہے عبادت کے مراتب میں کہ اگر یہ اس مقام پر آدمی پہنچ جائے کہ عبادت کرتے ہوئے اس کو اللہ کا خیال یا یہ خیال کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، تو عبادت کے اندر جان آ جاتی ہے۔ بہرحال یہ صرف عبادت ہی کے متعلق نہیں ہے، بلکہ انسان اپنے ہر کام میں اللہ کے سامنے ہونے کا دھیان رکھے۔ اس کو کہا ہے کہ احسان کرو، یعنی اس طرح اچھائیاں کرو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، اس تصور کے ساتھ۔ تو واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالی احسان پر عمل کرنے والوں سے، یعنی اس مرتبے پر اگر کوئی پہنچ جائے کہ ہر اچھائی یا برائی کرتے ہوئے ذہن میں اللہ کا تصور ہے، تو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالی احسان پر عمل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔
یہ خلاصہ ہے اس آیت کا جو اس وقت پڑھی جا رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیکی پر کار بند رہے ہیں، نیکی کرتے رہے ہیں، انہوں نے پہلے یعنی ایمان لانے سے پہلے یا شراب کی حرمت کے نازل ہونے سے پہلے جو کچھ کھایا پیا ہے اس کی وجہ سے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، جب تک اللہ نے منع نہیں فرمایا، اگرچہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے بری تھی لیکن گناہ کوئی نہیں، کیونکہ اللہ نے منع نہیں فرمایا تھا، بشرطے کہ وہ آئندہ ان گناہوں سے بچتے رہیں۔ یعنی اب اگر حرمت نازل ہو گئی تو اب بچتے رہیں اور ایمان رکھیں اور نیک عمل کرتے رہیں، پھر جن چیزوں سے آئندہ روکا جائے ان سے بچا کریں اور ایمان پر قائم رہیں، اور اس کے بعد بھی تقوی اور احسان کو اپنائیں۔ حضرات صحابہ اسی مقام پر فائز تھے کہ تقوی اعلیٰ درجے کا، احسان ہر کام کے اندر خوبی کو اور کمال کو پیدا کرنا، یہ صحابہ کی شان تھی۔ تو اللہ نے فرمایا اس کے بعد بھی تقوی اور احسان کو اپنائیں، اللہ تعالی احسان پر عمل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔